اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور عقائد سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت عقائد اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں. ویسے ہمارا مین ٹاپک تھا فرض علوم، کہ فرض علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جن میں سے پہلی فرض علوم میں ایک قسم عقائد سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عقائد کو بمع دلائل جاننا ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ کو عقیدے کی تعریف بتائی تھی. عقیدے صحیح ہوں تو کیا فائدے حاصل ہوں گے، خراب عقیدے ہوں تو انسان کس قسم کے نقصانات کا شکار ہو جائے گا، یہ ہم نے سب تفصیل آپ کو بتائی. یہ بھی بتایا تھا کہ عقائد صرف عقل سے یا عقیدت سے، میری عقیدت یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے اور میری محبت یہ کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یوں عقیدہ رکھوں، یہ چیزیں شریعت قابل قبول نہیں فرماتی، بلکہ ہر عقیدے کے لیے چار دلائل میں سے کوئی ایک دلیل ضرور ہونی چاہیے. یا وہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، یا اپنے اکابرین سے کسی عقیدے کو لیا اور انہوں نے عقل سلیم سے اس عقیدے کو ثابت کیا ہو. خاص طور پہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بے شمار عقائد ایسے ہیں جو صرف عقل سے ثابت کیے گئے ہیں. قرآن و حدیث براہ راست ان کے بارے میں کلام کرنے سے خاموش ہے. اور یہ وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان پہ زیادہ کلام نہیں فرمایا، لیکن بعد میں جب منطق فلسفہ عرب کنٹریز میں آیا اور اعتراضات پیدا کرنے شروع کیے گئے عقلی لحاظ سے، تو ہمارے علماء مجبور ہوئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور آپ کی صفات پر جو اعتراضات قائم کیے گئے ہیں منطق اور فلسفے کی ہی پھر زبان میں ان کا جواب دیا جائے. تو بہت سارے پھر عقیدے ایسے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے دفاع کے سلسلے میں وضع کیے اور عقلی لحاظ سے ان عقائد کو بیان کیا گیا. چوتھا سواد اعظم بڑی جماعت آپ کو بتائی تھی کہ اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع ہو جائے. لہذا اگر ایک عام شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت اس عقیدے پر ہے اس وجہ سے میں اس عقیدے کو اختیار کرتا ہوں، تو بالکل یہ اس کے پاس ایک شرعی دلیل موجود ہے. پھر آخر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اخلاق بہت اچھی چیز ہے، ہمیں حسن اخلاق سے ہی ہر ایک سے ملنا چاہیے. ہمارا مذہب اسلام کافر انسانیت کے نام پر کافر کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا ہی درس دیتا ہے. ہم کسی کو حقیر اور کمتر نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے عقائد میں خرابی پیدا کر لیتا ہے اور مثال کے طور پہ نام کا مسلمان ہے لیکن عقیدے میں بہت زیادہ ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ جو عقیدے کی خرابی اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہی ہو، متصادم ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ اب اس شخص کے ساتھ اخلاق بدل جائیں گے. اب اس کے ساتھ حسن خلق کی یا اچھے اخلاق کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، اس سے کلام کرنا چھوڑ دیں، اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا چھوڑ دیں، اس وقت تک جب تک وہ اعلانیہ طور پہ توبہ کر کے دوبارہ اس طرف مائل نہ ہو جائے. اس میں بعض لوگ برادریوں کا نام لیتے ہیں کہ جی برادری تھی، کیا کریں جی برادری میں کوئی ایسا ہو گیا تو برادری کوئی چھوڑی جاتی ہے، خاندان کوئی چھوڑا جاتا ہے، جی دنیا ہے، جی کرنا تو پڑتا ہے، سب کچھ ہے، جی محلے والے ہیں، جی دوست احباب ہیں، اس کا عقیدہ اپنے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ. تو میں کچھ تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہا ہو تو پھر ہمارا رویہ اس کے ساتھ بدلنا ہوگا. ہم اس کے ساتھ رویہ کو بدلنا ہوگا اور اب اس کو اس غلطی کا احساس دلانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ احساس نہیں دلائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی بد مذہبیت سرایت کرے گی دوسروں کے اندر بھی، اور اس طریقے سے معاشرے کا بڑا حصہ بد مذہبیت کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک مرجئہ اور دوسرا قدریہ. تو آپ کو بتایا تھا کہ مرجئہ وہ فرقہ سرکار نے دیکھیں یہ پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی، حالانکہ کوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں معاذ اللہ ایسے تو نہیں تھا، تو بعد میں آنے والا تھا. تو سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ ایسے دو فرقے وجود میں آئیں گے،
ایک مرجئہ ہوگا جو انسان کو مجبور محض کہے گا کہ اس کا کچھ عمل دخل ہے ہی نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے بس اللہ کی طرف سے اللہ ہی کر رہا ہے، انسان نہیں کرتا ہے، بالکل مجبور محض۔ اور دوسرا قدریہ کہ وہ تقدیر کا منکر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ اس کے کسی عمل کی راہ میں رکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، نہ ہی گفتگو میں ابتدا اور خندہ پیشانی سے کام لو۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض چیزیں بعض مقامات پر اچھی ہوتی ہیں لیکن دوسرے مقام پر بری ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں بعض مقامات پہ بری ہوتی ہیں لیکن دوسرے بعض مقام پر اچھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ عام مسلمان کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں، نہ خندہ پیشانی سے گفتگو کریں اور نہ اس کے جنازے میں شرکت کریں، بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کریں تو برا ہے۔ لیکن جب یہی چیز ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ہمارے رب کریم کے بیان کردہ عقائد، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واضح ترین عقائد کے خلاف عقیدہ رکھ لے گا تو یہ چیزیں اس کے ساتھ کرنا بالکل روا، جائز بلکہ واجب ہو جائے گا، اس لیے اس بات پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں اس قسم کا شخص ہوتا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ اس طرح کر رہا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ اسی طریقے سے آپ اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، بعض اوقات یوں بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ ٹیچر ایسا ہے کہ جس کے عقیدے عجیب و غریب ہیں، وہ عجیب و غریب طریقے سے بچوں سے کو باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ جس میں انسان اگر ظاہری طور پر میل جول رکھ کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہو، اور اگر ظاہری میل جول نہ کرے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تو کسی بھی حوالے سے وہ شدید حرج میں، تکلیف میں، اذیت میں یا نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ ظاہری طور پہ ان سے برتاؤ کر سکتے ہیں۔ ظاہری برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں محبت بالکل نہ ہو، دل کا میلان بالکل نہ ہو، صرف دور سے الیک سلیک کر لیا یا کبھی کبھار مصافحہ کر لیا اس طرح، لیکن آپ کے رویے کے اندر ایک ایسی واضح تبدیلی اسے نظر آنی چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ مجھ سے تھوڑا سا روڈلی گفتگو کی جاتی ہے یا روڈلی طور پہ مجھ سے بات کی جاتی ہے، تاکہ اس کو اپنی اس خطا کا احساس ہو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم قرار دے دیتے ہیں، اللہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے، تجھے ہمارا ہی گھر نظر آیا مصیبتیں ڈالنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک کیس ایسا آیا کہ کسی نے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پیدر پہ مشکلات آئیں تو ایک بوڑھی اماں نے کہا کہ اللہ تو بھائی ہمیں بھول ہی گیا ہے بالکل۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بھی مطلب بہت سخت جملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا۔ تو اب ایسے شخص سے اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہم قطع تعلق کریں تاکہ اس کو اپنی خطا اور گناہ کا احساس ہو۔ اور اگر کوئی بالفرض ایسی مجبوری ہے کہ آپ وقتی طور پہ قطع تعلق نہیں کر سکتے، دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک عزیمت ایک رخصت۔ عزیمت تو یہ ہے کہ چاہے کتنے نقصان ہو آپ نہ اس کے ساتھ صحیح رویہ رکھیں یہ، لیکن یہاں پہ شریعت رخصت دے رہی ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رخصت یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ رویہ اس کے ساتھ ایسا کر لے، ورنہ مطلب یہ کہ اس سے اوائڈ کرے، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اور آپ اس کے لیے رول ماڈل اگر بنانا چاہتے ہیں خاص طور پر تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے بڑے بڑے خاندان تھے، برادریاں تھیں، اور عرب میں خاندانوں کے لیے، برادریوں کے لیے، قبیلوں کے لیے سال ہر سال جنگیں چلتی تھیں، وہ آپ سب جانتے ہیں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام سرکار کے ساتھ ملے تو پھر کیا برادری، کیا خاندان، کیا دوست، کیا احباب، کیا محلے والے، سب کو یکسر چھوڑ دیا، دعوت دی آ جائیں، نہیں تو قطع تعلق ہے۔ پھر سرکار نے ہجرت کا حکم دیا تو ایک نے بھی ایسا نہیں کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ برادری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کچھ دنیاوی تقاضے بھی ہے، نہیں، کیونکہ ایمان امتحان ہی یہ ہے ایمان کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر انسان پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مرضی کو دیکھے گا، ان کی رضا کو دیکھے گا، اس کے بعد پھر کسی اور کی رضا، کوئی اور خاندان اور کوئی کسی اور رشتے کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس امتحان میں ہم پورے اتریں گے تو انشاءاللہ آگے کامیابی ہے، اور اگر اس امتحان میں پورے نہیں اترے تو یہ برادریاں میدان معاشر میں یا قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، اس کا پھر امتحان وہاں دینا پڑے گا۔